فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرفه برده العبد المعيد ورسول المصطفى الأمجد الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الحكيم وكتاب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، عزاداران حسین، سید الشہداء، ماتمداران حسین مظلوم کربلا، آپ کی خدمت میں موضوع یہی ہے کہ محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت. لہذا اس عنوان سے ان مجلسوں کو خطاب کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے یا محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے یا محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے صفات ہوں گے، یعنی کہ جس کی بنا پر وہ اس کا محب ہوگا. لہذا اہل بیت علیہم السلام کو پروردگار عالم نے اتنے فضائل عطا کر دیے ہیں، اتنی فضیلتیں دے دی ہیں، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا ہے. تو لہٰذا اب جو بھی ان کا محب ہوگا، جو بھی ان سے محبت کرے گا، بس وہ ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے ان کی محبت میں نجات پائے گا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد صلی علی محمد وآلہ. برادران عزیز، تو محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے، اور پھر اس محبت کے دعوے کے ساتھ اس پر چلنا اور ہے. لہذا یہاں پر موضوع یہ ہے کہ ہم سب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، ہم محب اہل بیت بے شک، لیکن ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، بلکہ خود اہل بیت ہم کو کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے. ایک صلوات بھیج دیے بر محمد صلی علی محمد. تو برادران عزیز، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کہ جن کی لیے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سجایا.
کہا کہ اگر میں ان کو نہ خلق کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے حبیب، اپنے رسول کے نور کو خلق کیا، اور پھر جب اپنے رسول کے، اپنے حبیب کو نور کو خلق کر دیا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، رسول نے ارشاد فرمایا وَأَنَا عَلِيٌّ نُورٍ واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو لہٰذا ایک یہ سلسلہ پروردگار عالم نے قائم رکھا، علی میرے نور سے ہیں۔ اور پھر رسول نے ایک حدیث بیان کی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والا اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ جل فرجو۔ تو یعنی ہم سب کے سب محمد ہیں، یعنی اللہ نے رسول کے نور کو خلق کیا۔ رسول نے ارشاد فرمایا انا علی و نور واحد، علی میرے نور سے ہیں۔ اور پھر محمد نے اس حدیث کو بیان کیا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 14 کے 14 خدا کے نور سے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ 14 کے 14 خدا کے نور سے ہیں، خدا کے نور سے خلق ہوئے۔ تو لہٰذا اب پروردگار عالم چاہتا تھا کہ میں دیکھوں اپنے مظہر کو، تو اس نے اس لیے رسول کے نور کو خلق کیا، اور پھر یہ ایک سلسلہ قائم رکھا۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ تا قیامت جب تلک کہ یہ دنیا باقی ہے، یہ کائنات باقی ہے، تو یاد رکھیے گا محمد و آل محمد کے صدقے میں باقی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد اللہم صلی علی محمد، محمد و آل محمد کے صدقے میں باقی ہے۔ لہذا یہ ہے معصومین، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ تو میں عرض مسلسل کر رہا ہوں کہ محبت اور معرفت، لہذا جس سے ہمیں محبت ہوگی تو اس کی ہمیں معرفت بھی ہوگی، اور بغیر معرفت کے کوئی محب ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اب جو بھی محب ہے، جو بھی محبت کر رہا ہے، محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یعنی اس کو کچھ نہ کچھ معرفت ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کم ہے زیادہ ہے، یہ بات اور ہے کہ کم ہے زیادہ ہے، لیکن اگر محبت ہوگی تو اس کا عمل نظر آئے گا، اس کا عمل بتائے گا کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ لہذا اب اگر اس نے دعویٰ کر دیا ہے تو اب ان کی سیرت، ان کی حیات، ان کی زندگی اس محب اہل بیت کے وجود میں نظر آئے گی، اس کے وجود میں نظر آئے گی۔ اہل بیت سخی تھے تو وہ سخی ہوگا، اہل بیت عبادت گزار تھے تو وہ عبادت گزار ہوگا، اہل بیت کریم تھے تو وہ کریم ہوگا، اہل بیت اتنے عظمتوں سے اہل بیت کو پروردگار عالم نے نوازا۔ لہذا اب جو صفات اہل بیت میں ہوں گے وہ ایک چاہنے والے میں بھی ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہاں پہ بحث یہ نہیں ہے کہ کم ہوں گے زیادہ ہوں گے، لیکن اگر اس کے دل میں محبت ہوگی تو اس کا عمل خود بتائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے، تو ان کی محبت میں جو زندگی گزارے، ان کی محبت میں جو جیے، تو ماتا حب علی محمد ماتا شہیدہ، وہ شہید ہے۔ اب چاہے وہ بستر پر سے جائے، چاہے وہ میدان میں سے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی محبت ہے۔ تو گویا موت اس کی ہے کہ جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے، لیکن موت اس کی نہیں ہے کہ جس کے دل میں ان کی محبت ہے، اس کو ہمیشہ کی حیات عطا ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو برادران عزیز، مسلسل میں آپ کے سامنے اسی موضوع پہ عرض کر رہا ہوں، لہٰذا آپ
محب اہل بیت ہیں کہ جو یہاں پر جمع ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ فرش اعظا کے قریب ہوگا، وہ فرش اعظا پر آ جائے گا۔ اور کیوں نہ آئیں، ان کے محب صرف زمین پر نہیں ہیں بلکہ آسمان والے پروردگار عالم سے اجازت مانگتے ہیں کہ پروردگار حسین کی فرش اعظا جہاں بچھی ہو وہاں مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ خود فرشتے، ملائکہ، معصومین خود حسین کی عزا میں آتے ہیں، خود فرش اعظا پر آتے ہیں۔ تو یعنی اب یہ کوئی نہیں کہے کہ صرف محب اہل بیت اس کائنات میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، بلکہ اس دنیا و کائنات کے علاوہ عرش پہ بھی ہیں، اور عرش سے بھی اجازت مانگتے ہیں کہ ہم اس عظیم عبادت میں شریک ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم کو اپنے صاحبان ایمان، صاحبان مومنین کو مخاطب ہو کر قرآن میں ہر مقام پر اپنے کلام کے ذریعے سے گفتگو کر رہا ہے۔ صاحبان ایمان ان سے کہ جو ایمان لائے، جو صاحبان مومن ہیں، جو صاحبان تقوی گزار ہیں، ان سے پروردگار عالم مختلف مقامات پر جو ہے خطاب کر رہا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کو مانگنا بہت پسند ہے، اس کو یعنی جو اس کے بندے ہیں ان کا اس سے مانگنا بہت پسند ہے۔ حالانکہ دین اسلام یہ منع کر رہا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مگر پروردگار عالم خود قرآن میں کہہ رہا ہے استجب لکم من الدعا، تم مجھ سے مانگو، تم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، تم کسی سے نہ مانگو، تم مجھ سے مانگو، تم میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ یعنی وہ اتنا سخی اور اتنا رزاق ہے، جو رزق دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی طرح کی کمی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب اس نے شرط نہیں رکھی کہ تم کیا مانگو اور کیا نہیں مانگو، جو تمہارے دل میں ہو، جو تم چاہتے ہو وہ تم مانگو، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تم کو اگر مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، جو بھی مانگنا وہ مانگو۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم سے جو مانگتے ہیں تو زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں مادی چیز مانگتے ہیں، مادی چیز مانگتے ہیں، مکان دے دے، دولت دے دے، یعنی وہ چیز مانگتے ہیں کہ جو ختم ہو جائے گی، اور وہ چیز نہیں مانگتے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی ہم مادی چیزیں مانگتے ہیں، مکان دے دے، دولت دے دے، اولاد دے دے، مال دے دے، وہ سب چیزیں ہم مانگتے ہیں، لیکن مانوی چیز یعنی جو ہمیں ہمیشہ کے لیے چاہیے، جو تا قیامت کے لیے ہمیں چاہیے، جو آخرت جیسے سفر کے لیے ہمیں چاہیے، جو اس حیات کے لیے چاہیے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی، وہ ہم نہیں مانگتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم چاہے مادی ہی مانگو، لیکن مانگو ضرور، مجھ سے مانگتے رہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگتے رہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ چاہ یہ رہا ہے کہ تمہارا رابطہ ہم سے قائم رہے،
تمہارا رابطہ ہم سے قائم رہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے تم مکان مانگو، چاہے تم دولت مانگو، چاہے تم اولاد مانگو، چاہے تم کچھ بھی مانگو، چاہے تم دنیا مانگو۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھے مانگنا بہت پسند ہے، تو لہٰذا تم مجھ سے مانگتے رہو، تم مجھ سے مانگتے رہو، کچھ بھی مانگو۔ لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کا مجھ سے، یعنی میرے بندے کا مجھ سے رابطہ قائم رہے، سلسلہ بنا رہے۔ یاد رکھنا کہ جس کا مجھ سے سلسلہ بنا رہے گا، رابطہ بنا رہے گا، میں اس کو اپنی نعمتوں سے نواز دوں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا نہیں، اس کا مطلب وہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ متغیر ہے، وہ تکبر کر رہا ہے، وہ انا میں ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے، حامی ہے، لیکن میرا ساتھی حامی نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد صلی اللہ محمد۔ وہ میرا حامی نہیں ہوگا، وہ میرا مددگار نہیں ہوگا، اور نہ میں اس کا مددگار ہوں گا۔ تو لہذا اس کو مانگنا بہت پسند ہے، اس کو وہ چاہتا یہ کہ یہ رابطہ قائم رہے، یہ سلسلہ قائم رہے۔ تو جو سمجھ میں آئے وہ مانگی۔ اب دیکھیے دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے، دعا یعنی اگر انسان نماز جیسی عبادت کو انجام دے رہا ہے اور اس نے نماز کو انجام دیا اور اس کے بعد اس نے دعا نہیں مانگی، اور اس نے جو نماز پڑھی اس نے سوچا کہ بس ہماری عبادت ہو گئی، تو یہ عبادت ادھوری ہے۔ بلکہ اصل قبولیت نماز کی دعا ہے، دعا نماز کی روح ہے، تو لہٰذا دعا مانگو۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم السلام نے ہم کو جو دعا کے طریقے بتائے ہیں، ہم اس طرح سے اگر دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، ہم اس طرح سے اگر دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ اب بہت سے لوگ جن کو معلوم ہے وہ ویسے ہی مانگتے، جن کو نہیں معلوم، تو کہا یہ گیا شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ کہ اہل بیت کا اگر چاہنے والا ہوگا تو وہ اپنے لیے دعا نہیں مانگے گا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے پہلے دعا نہیں مانگے گا۔ دعا قبول اسی کی ہوگی کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرے گا، جو اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ تو سلسلہ دعا جو ہے قبول کب ہوگا کہ جب ہم دوسروں کے لیے پہلے دعا کریں، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، پھر اس کے بعد آخری میں اپنے لیے دعا کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ اور حالانکہ اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اہل و عیال کے لیے دعا کر رہے ہیں، عزیز و اقربا کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے لیے دعا کریں یا نہ کریں، پروردگار عالم قبول کر لے گا۔ ایک صلوات بھیج دیے بر محمد صلی اللہ۔ پھر جو ہم مانگے یا نہ مانگے، چونکہ وہ دلوں کا راز جاننے والا ہے، وہ نیتوں کو جاننے والا ہے، ہم کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس پریشانی میں ہیں، ہم کس مصیبت میں ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اس نے طریقہ یہ بتایا، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں طریقہ یہ بتایا کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کرو، پہلے اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعا کرو۔ اب جو تمہاری حاجت ہوگی، اب چاہے تم مانگو یا نہ مانگو، مانگو گے تو بھی قبول، نہیں مانگو گے تو بھی قبول۔ ایک صلوات بھیج دی بر محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کی اگر ہم سیرت پر چل رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہم کو ان کی محبت کے ساتھ معرفت ہے، تو پھر ہم کسی دوسرے در پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ وہ در ہے
اہل بیت وہ ہیں کہ دعا جو ہے ان کے وسیلے ہی سے قبول ہوتی ہے۔ جناب آدم جیسے نبی، جناب آدم وہ طیب و طاہر نبی، وہ معصوم نبی، اور جب جنت سے زمین پر آ رہے ہیں اور جب اس زمین پر آئے ترک اولا، کوئی گناہ نہیں، اور اس پر وہ گریہ و زاری کر رہے ہیں اور بارگاہ خدا میں ہاتھوں کو بلند کرے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اور دعاؤں پہ دعائیں، دعاؤں پہ دعائیں، دعاؤں پہ دعائیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، دعا قبول نہیں ہوتی، تو پروردگار عالم نے جناب آدم کی خلقت سے پہلے 5 ہستیوں کو خلق کیا تھا، اور ان 5 کے علم جب جناب آدم تک پہنچا جبرائیل کے ذریعے سے، تو آدم سے یہ کہا کہ دیکھو جب تم ان 5 کا تم وسیلہ دو گے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کا، تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ بس جیسے ہی یہ علم آدم کے وجود میں آنا تھا کہ آدم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار عالم تجھ کو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھ کو واسطہ ہے محمد کا، تجھ کو واسطہ ہے علی کا، تجھ کو واسطہ ہے فاطمہ کا، تجھ کو واسطہ ہے حسن کا، تجھ کو واسطہ ہے حسین کا۔ جب آدم نے ان پنجتن 5 کے اسم گرامی کا واسطہ دے کر دعا کو بلند کیا تو پروردگار عالم نے ان کی دعا فوراً ہی قبول کر لی۔ تو یعنی ہمیں اور آپ کو اور تا قیامت آنے والی آدم کی اولادوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دعا قبول کروانا ہے اور دعا قبول ہوگی تو پنجتن کا واسطہ دینا تو دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل بیت علیہ السلام پنجتن کا واسطہ دینا تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی دعا کرو تو شروع میں 3 مرتبہ آل محمد پر درود بھیجو، اور پھر جب دعا کر لو ختم دعا بھی 3 مرتبہ درود بھیجو۔ اب جب تم اس طرح سے دعا کرو گے تو اہل بیت کے حصار میں تمہاری دعا اس تیزی سے آسمان میں جائے گی اور پروردگار عالم کے نزدیک جائے گی کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم نے جو ہے آل محمد کے حصار میں اس دعا کو بھیجا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیے بر محمد۔ تم نے آل محمد کے حصار میں اس دعا کو بھیج دیا ہے، تم نے جو ہے جب حصار میں بھیج دیا ہے تو اب ناممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ اسی لیے دعا کی جو تاخیر کی گئی ہے، اب آپ معصومین کی حیات دیکھیے اور پوری زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے۔ ہمارے پہلے سے لے کر آخر تک سارے اماموں کی دعائیں منسوب ہیں، اور اتنی لمبی لمبی دعائیں، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے کمیل، دعائے حدیث کسا، یعنی اتنی دعائیں کہ دعاؤں کا مجموعہ یعنی صحیفہ سجادیہ جو چوتھے امام کی کتاب ہے پوری دعاؤں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم معصومین کی حیات کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو انہی نے پوری زندگی بھر بارگاہ معبود میں دعائیں کی۔ یعنی اب معصومین کی اگر سیرت کو دیکھیں تو اب پتہ یہ چلے گا کہ پروردگار عالم جو چاہتا ہے وہی معصومین بتا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ دیکھو کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگتے رہو، تم مجھ سے مانگتے رہو۔ تو معصومین جو ہیں ان کو حالانکہ ضرورت نہیں، لیکن معصومین ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو یعنی اگر ہم پوری زندگی دیکھیں تو اتنی دعائیں کہ ہم آپ گن نہیں سکتے۔ ایک صلوات بھیج دیے بر محمد۔
ہم اور آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ تو عزیزان گرامی، محبت اور معرفت، جب ہمیں محبت ہے تو ہمیں معرفت ہونا ہو، اور جب ہمیں معرفت ہوگی تو پھر ہمارا عمل ویسا ہوگا۔ یعنی محبت کا دعویٰ پوری دنیا کرتی ہے، لیکن معرفت کے ساتھ جو محب اہل بیت ہوگا تو اس کا عمل بھی ہوگا، اور بغیر عمل کے محبت کا دعویٰ کرنا نہیں۔ اب اس میں کم و زیادہ کی یہاں پہ بحث نہیں ہے کہ کسی کو کم معرفت ہے، کسی کو زیادہ معرفت ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی طالب علم ہے، جتنی معرفت ہو اس پر عمل کرو۔ شرط نہیں ہے کہ بہت زیادہ معرفت ہو تو اس پہ ہم عمل کریں، جو کچھ بھی تمہارے علم میں ہو بس تم اس پر عمل کرو، پروردگار عالم قبول کر لے گا۔ ایک صلوات بھیج دی پر محمد صلی اللہ محمد۔ بس عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام وہ سخی ہیں، وہ کریم ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہیں، ہماری اور آپ کی دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ بس آج مسلسل آپ علی اکبر کے مصائب سن رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، آج 6 محرم ہو گئی۔ یہ دن اتنے تیزی سے نکل جاتے ہیں، ہم اور آپ ابھی محرم کا انتظار کر رہے تھے اور یہ 6 دن نکل گئے، 7ویں کی شب لگ گئی۔ ہاں عزیزو، جتنا ہو سکے مجلسوں میں شرکت کیجیے اور اجر رسالت ادا کرتے رہیے۔ بس رسول چاہتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت و مودت کی جائے۔ ہاں زداران حسین مظلوم کربلا، کڑی الجواں، ہم شکل پیغمبر علی اکبر 18 برس کا سن ہے اور آقا سے اجازت مانگتے ہیں، حسین اجازت دیجیے میدان میں جانے کی۔ عزاداران حسین مظلوم کربلا، حسین خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب بھی نانا کی یاد آتی تھی تو علی اکبر کے چہرے کی طرف زیارت کرتے تھے، علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے اور نانا کو یاد کرتے تھے۔ لیجئے آج 18 برس کے کڑی الجواں روز عاشوراء حسین سے جدا ہو رہے ہیں۔ جناب زینب نے علی اکبر کو پالا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں، آقا ابھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں، اے میرے لال، اے علی اکبر، خیموں میں جاؤ، پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو، بیویوں سے اجازت لے لو۔ لیے علی اکبر خوشی خوشی خیموں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی اجازت لیتے ہیں۔ جناب زینب علی اکبر کی پیشانی کی بوسے لیتی ہیں، اس کے بعد جو ہے کہتی ہیں اپنی ماں سے، ام لیلہ سے اجازت لے لو۔ لیے ام لیلہ مادر علی اکبر سے اجازت ملتی ہے، خیموں میں تمام بیویوں سے اجازت ملتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ علی اکبر جب خیموں میں گئے تو بیویوں نے علی اکبر کو حلقے میں لے لیا اور حسین جو ہے دیکھ رہے ہیں
کہ علی اکبر کبھی خیموں سے باہر آتے ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے ایسا منظر نظر آ رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکل رہا ہو۔ ابھی علی اکبر جو ہیں میدان میں نہیں گئے ہیں، ابھی صحیح و سالم ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خیمے سے جوان کا لاشا نکل رہا ہو۔ علی اکبر اجازت لے کر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ بس عزاداران حسین مظلوم کربلا حسین علی اکبر کو سوار کرتے ہیں۔ علی اکبر جو ہیں میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں عزادارو ایک دفعہ میدان میں جاتے ہیں، رجس پڑھتے ہیں اور شجاعت کا جو ہے اعلان کرتے ہیں۔ عزادارو مسلسل ظالموں سے اپنے بنی ہاشم کے جوہر دکھاتے ہیں۔ ہاں عزادارو لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میدان میں جا کر پھر واپس آتے ہیں، حسین کے پاس آتے ہیں، اے آقا پانی کہیں سے میسر ہو۔ ارے عزادارو کربلا میں پانی کہاں میسر تھا، 7 محرم سے تو پانی بند ہو گیا تھا۔ ہاں روزے عاشورہ علی اکبر نے پانی کا سوال نہ جانے کیوں کیا۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس کچھ نہ تھا تو حسین نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کو چسائی، علی اکبر کی پیاس نہ بجھی۔ ہاں عزادارو دوبارہ علی اکبر میدان کی طرف بڑھتے ہیں، ابھی میدان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ کانوں میں قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ علی اکبر مڑ کر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے علی اکبر کے پیچھے چلا جا آ رہا ہے۔ آئینہ علی اکبرہ، آئینہ علی اکبرہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر رکتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا آپ نے اجازت تو دی، اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر کاش کو تم صاحب اولاد ہوتے، کاش کو تم صاحب اولاد ہوتے۔ بس عزادارو حسین نے یہ کہہ کے تا قیامت تمام جوانوں کو بوڑھے باپ کے لیے بتا دیا کاش کو تم صاحب اولاد ہوتے۔ علی اکبر پھر میدان میں جاتے ہیں۔ بس عزاداروں مسائب تمام ہوئے، علی اکبر میدان میں جاتے ہیں، اب واپس نہیں پلٹ کے آنا ہے۔ بس عزاداران حسین مظلوم کربلا ایک مرتبہ جو ہے چاروں طرف سے حملہ ہونا لگا، چاروں طرف سے حملوں پہ حملے ہونے لگے، وار پہ وار ہونے لگے، تیروں پہ تیر چلنے لگے۔ ہاں علی اکبر جو ہیں ہم شکل پیغمبر حسین کا لخت جگر جو ہے ہاں نرغ آدھا میں گھر گیا ہے۔ بس عزاداران حسین مظلوم کربلا اب وہ وقت قریب آ گیا کہ جب علی اکبر جو ہیں گھوڑے پر سے ڈگمگا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے حسین کو آواز دی، ہاں عباس کو لے کر حسین کو آواز دی، حسین آگے بڑھے۔ بس عزادارو جیسے ہی میدان میں گئے تو کیا دیکھا کہ علی اکبر جو ہیں گھوڑے سے زمین پر ہیں، کربلا کی زمین پر علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ بس عزاداران حسین مظلوم کربلا اب بس روح جو ہے جسم سے پرواز ہونے والی ہے، علی اکبر کے قریب پہنچے، کیا دیکھا کہ علی اکبر کی بس روح پرواز ہونے والی ہے، سینے میں برچھی کی آنی ہے۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ جو ہے حسین کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کو اپنے زانوں پہ رکھا اور اس کے بعد جو ہے ہاں علی اکبر نے حسین کے چہرے کو دیکھا اور حسین کے چہرے کے اوپر خاک تھی۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ کے چہرے پہ خاک ہے، لائیے میں صفا کر دیتا ہوں۔ علی اکبر نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے چہرے کی خاک کو صفا کیا۔ ایک مرتبہ جیسے یہ صفا کرنا تھا کہ حسین جو تڑپ گئے، حسین نے کیا دیکھا علی اکبر کے چہرے پہ خون ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے چہرے کے خون کو صاف کیا۔ بس عزاداران حسین مظلوم کربلا لیکن جو ہے علی اکبر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آنکھ پہ ہاتھ پیشانی پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ حسین نے پیشانی میں دیکھا تو تیر پہ بس تھا، علی اکبر کے پیشانی سے تیر نکالا، سینے سے ہاتھ ہٹایا تو دیکھا برچھی تھی۔ عزادارو اب حسین چاہتے یہ تھے کہ علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالیں، لیکن عزادارو علی اکبر کے سینے میں برچھی اتنی گہری پیوست تھی کہ حسین نے چاہا کہ علی اکبر کی سینے سے برچھی نکالیں لیکن برچھی نکل نہیں رہی تھی۔ حسین نے لاکھ کوششیں کی لیکن برچھی نکل نہیں رہی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ نجف کی طرف فاطمہ کے لال نے رخ کیا اور نجف کی طرف رخ کرنے کے بعد کہا یا علی مدد، یا علی مدد کہہ کے علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی کو جیسے ہی کھینچا، عزادارو اب غضب ہو گیا۔ علی اکبر کے سینے کے برچھی کے بجائے علی اکبر کا کلیجہ خون کا پھوارہ برآمد ہوا، خون کا پھوارہ نکلا۔ حسین تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی اے بنی ہاشم کے لوگوں آؤ میری مدد کرو، لیکن حسین کی مدد
کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ حسین کے اتنی طاقت نہ تھی کہ علی اکبر کے لاشے کو خیموں میں لے جاتے، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے، ان کو حسین نے آواز دی، لو میرے لختے جگر کڑیل جماں کا لاشا ہے۔ عزادارو، حسین کے کہنے پر یہ بچے آئے، علی اکبر کے لاشے کو اس طرح سے پکڑ لیا، کسی نے علی اکبر کے سر کو پکڑا، کسی نے بازو کو تھاما، اس طرح سے علی اکبر کا لاشا خیموں کی طرف بڑھا۔ خیموں میں لاشا علی اکبر آنا تھا کہ ایک کوہرام برپا ہو گیا، واہ علی اکبرا، واہ حسینہ، واہ غریب، واہ مظلوم کی صدائے بلند تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیام الذین ظلموا ایہم المنقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بارالہ ذکر خیر کو قبول فرما، بارالہ جہاں جہاں بھی عزادار ہیں، دوستدار اہل بیت ہیں، ان سب کی جان مال عزت نفوذ آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بھی بیمار ہیں، عابد بیمار کے صدقے میں